تعالى عنه قال رجل يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وفي رواية أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك ثم أدناك أدناك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے. قال رجل یا رسول اللہ، ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے حسن سلوک کا، اچھے اخلاق کا اور اچھے رویے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ جس کے ساتھ میں احسان کروں، جس کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کروں، جن کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کروں؟ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امک، تمہاری والدہ تمہارے حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہے. قال ثم من؟ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ پھر کون؟ پھر اس کے بعد کس کا حق زیادہ ہے؟ اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ امک، تمہاری والدہ ہی تمہارے حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہے. تیسری دفعہ پوچھا ثم من؟ اس کے بعد کون ہے؟ پھر حضور علیہ السلام نے یہی جواب ارشاد فرمایا کہ امک، تمہاری والدہ تمہارے حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہے. چوتھی دفعہ پھر اس شخص نے پھر پوچھا کہ ثم من؟ اس کے بعد کون ہے؟ تو چوتھے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو کا، تمہارے والد تمہارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں. اور بعض روایات کے اندر یہ الفاظ ہیں امک ثم امک ثم امک. 3 دفعہ والدہ کا حق بیان فرمایا، پھر والد کا بیان فرمایا، ثم ادناک ادناک، اور والد کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق بیان فرمایا. والدین کے حقوق کتنے زیادہ ہیں یہ ہم پر، ہم ایمان والوں پر کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ جگہ جگہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے بعد جو دوسرا حکم ارشاد فرمایا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے. تو جس کے والدین حیات ہوں ان کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، ان کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. بعض روایات کے اندر آیا کہ اللہ نے والد کی رضامندی کے اندر اپنی رضا رکھی ہے. یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے والد کو راضی کرے. اور اللہ نے اپنی ناراضگی اپنے والد کو ناراض کرنے میں رکھی ہے. یعنی جو اپنے والد کو ناراض کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے رب کو ناراض کر دیتا. یہاں اس حدیث مبارک کے اندر بھی ایک سائل کے جواب میں کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ جس کے ساتھ میں اچھا رویہ رکھوں، ان کے ساتھ حسن معاملہ کروں. 3 دفعہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے والدہ کا نام لیا، اور چوتھی دفعہ جب پوچھا تو پھر والد کا نام لیا. اس سے علماء فرماتے ہیں کہ خدمت میں حسن سلوک اور حسن معاملہ کے اندر والدہ کا حق مقدم ہے، اور 4تھے نمبر پر والد کا حق ہے. اس لیے زیادہ خدمت تو والدہ ہی کی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی مشقت زیادہ ہے، اس کی تکلیف زیادہ ہے. ایک طویل مدت تک وہ گود میں لے کر چلتی ہے، مشقت اٹھاتی ہے. 9 مہینے اس کو گود میں پالا، اس بوجھ کو سنبھالا، اس تکلیف کو سہا. اس دوران کتنی تکلیفیں آئی وہ اپنی جگہ.
پھر ولادت کا مرحلہ جس میں اس کی جان کے بھی خطرے لاحق ہو جاتے ہیں، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اس تکلیف کے ساتھ اس پرخطر جو ہے نا اس مرحلے کو بھی وہ پاس کر جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک دودھ دینا، 2 سال تک دودھ دینا، اس کی پرورش کرنا، اس کی قضاء حاجت اور گندگیوں کو صاف کرنا، بار بار وہ گندگی کر رہا ہے، بار بار والدہ صاف کر رہی ہے، سخت سردی کا موسم ہے، سخت سردی کا موسم ہے، اسے گرم رکھتی ہیں لیکن اسے صاف رکھتی ہیں تاکہ کہیں اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، ایک طویل مدت تک محنت کرتی اسے پال پوس کر بڑا کرتی، تو اس کی مشقت زیادہ ہے، اس کی محنت زیادہ ہے، اس لیے فرمایا کہ خدمت کا حق تو والدہ کا ہے کہ اس کی خدمت زیادہ کی جائے، یعنی اگر آدمی کی خدمت کے 4 حصے کر لیے جائیں تو 3 حصے خدمت کی حقدار والدہ ہیں، اور اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر والد، تو خدمت اور حسن سلوک میں والدہ کا حق مقدم ہے، لیکن اطاعت میں، حکم ماننے میں والد کا حق مقدم ہے۔ یہ ذہن میں بات بٹھا لی جائے کہ خدمت، اچھائی اور حسن سلوک تو والدہ کی زیادہ کرنی ہے، لیکن اگر کہیں کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے کہ کس کی بات مانی جائے، کس کی اطاعت کی جائے، تو حکم اور اطاعت یہ والد کا مقام مرتبہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، حکم اس کا مانا جائے، فرما برداری اس کی جائے، اس کے کہے ہوئے قول کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو اطاعت تو والد کی مقدم ہے لیکن خدمت والدہ کی مقدم ہے، تو اس لیے اگر کبھی والد والدہ میں کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو، والدہ کچھ چاہ رہی ہو، والد کچھ چاہ رہے ہوں، اور ہوں دونوں جائز، کوئی ناجائز نہ ہو، کیونکہ ناجائز بات میں تو کسی کی اطاعت درستی نہیں ہے، دونوں ہی جائز بات کہہ رہے تو والد کا حق مقدم ہے، والد کو ترجیح دی جائے اطاعت کے اندر، فرمانبرداری کے اندر، حکم ماننے کے اندر، لیکن خدمت میں اور حسن سلوک میں والدہ کا حق مقدم ہے، اس کی اطاعت کی جائے، کیونکہ خدمت یہ اس کی محنت کا بدل ہے، اور اطاعت یہ گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے والد کا حق ہے کہ اللہ نے اس کو گھر میں بڑا بنایا، گھر میں سربراہ بنایا، گھر اس کے ماتحت ہے، اس لیے اطاعت تو سربراہ کی زیادہ کی جاتی ہے، خدمت اس کی جاتی ہے جس نے محنت زیادہ کی ہو۔ اس حدیث مبارک کے اندر خدمت کے اور حسن سلوک کے حوالے سے سائل نے جب دریافت کیا تو 3 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے والدہ کا نام لیا، اور چوتھے نمبر پر پھر والد کا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ چوتھے نمبر پر والد کا عرض کرنے کے بعد پھر اعزہ اقربا کو بیان کیا، تو اس لیے اس کے بعد اعزہ اقربا کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اگر کسی کے والدین حیات نہ ہو، بعض روایات کے اندر آیا اگر والدین حیات نہ ہو تو والدین کے دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جو والد کے دوست تھے اس کی زندگی میں اس کے قریب ترین ساتھی تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ایسے یہ گویا کہ والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اسی طرح والدہ کی جو سہیلیاں ہوں، دوست ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بعض روایات کے اندر آتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دنیا سے جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب کبھی گھر میں کوئی گوشت یا اس قسم کی چیز پکتی تو اہتمام سے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجا کرتے تھے، جو حضرت خدیجہ کی سہیلیاں ہیں ان کو بھیجا جائے اور ان کو جو ہے نا ان کے حصے کا کھلایا جائے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ احادیث میں یہ بات بیان کرتی کہ جتنا حضور حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے کسی اور زوجہ کا ذکر نہیں کرتے تھے کہ خدیجہ نے میرے ساتھ یہ کیا، خدیجہ نے ایسا کیا، خدیجہ ایسی تھی، تو ان کے حسن سلوک کا بار بار ذکر کرتے تھے اور خود حضور اس کا اہتمام کرتے تھے۔ یہاں سے دنیا سے جانے کے بعد اب ان کی جو سہیلیاں ہیں
تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے. جس سے پتہ چلا کہ اگر والدین موجود نہ ہوں تو والدین کی جو دوست احباب ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو بھی یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا قائم مقام ہو جاتا ہے. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.